صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: رضی بالذل من کشف عن ذرہ. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ سے ایک مثالی معاشرے کی تلاش میں ہم نے کلمات قصار کو اس نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی. امام نے دوسری حکمت کے دوسرے حصے میں، پہلا حصہ کے جو پچھلے کچھ دن پہلے گزر چکا ہے، اس میں امام نے فرمایا تھا: ازرا بنفسہ من استشعر الطمع. اس انسان نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا جس نے لالچ اور حرص کو اپنا شعار بنا لیا. اور پھر ذلیل و رسوا ہونے کے لیے امام نے دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا. امام نے اس قول میں ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں: رضی بالذل، راضی ہو گیا. رضی یعنی راضی ہو جانا، راضی ہونا. بذل، ذل یعنی ذلت، رسوائی. اور کشفہ یعنی ظاہر کرنا، بیان کرنا. ذر یعنی سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جس نے بھی اپنی پریشانی، سختی اور مشکلات کو ظاہر کیا، اس نے خود کو ذلیل و رسوا ہونے پر راضی کر لیا. امام نے دوسری علت بتائی کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد ذلیل و رسوا کب ہوتا ہے؟ جب اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں اور سختیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. اور انسانی زندگی ایسی اللہ نے رکھی ہے کہ سختیاں آتی ہیں اور سختیاں کے بعد اچھائیاں آتی ہیں، نیکیاں آتی ہیں. مگر یاد رکھیے، بعد میں نہیں. قرآن کی آیت میں ارشاد ہوا: ان مع العسر یسرا. اللہ نے ہر سختی کے ساتھ ہی آسانی رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو دوسروں کو سخت لگ رہی ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی میں بھی تبدیل. جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر اگر کسی کا علاج کرتا ہے تو وہ ایک سختی ہے کہ اس کے زخم کو وہ چیرے گا، اس کے زخم پہ چھری چلائے گا. مگر اسی سختی کے ساتھ ساتھ اس میں آسانی یہ ہے کہ ایک انسان جو بیمار ہے، اس کی شفایابی اسی زخم کے علاج کے ذریعے ہے. امام نے جو ایک پیغام دینا چاہا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی کی نجی پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، بغیر کسی فائدے کے کسی کے سامنے زبان نہ کھولنا. اس لیے کہ انسان جب اپنی پریشانیوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو راضی کر رہا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. اس حدیث مبارکہ سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے: جو شخص اپنی غربت اور بے نوائی کو ظاہر کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں. عجیب روایت ہے، 4 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں: فقر کا چھپانا، صدقہ چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا اور درد کو چھپانا. اگر اپنا درد کوئی بیان کرے، کوئی دعا مانگے، کوئی علاج کرے، یا جج کے سامنے اپنے حق میں ناانصافی کے بجائے انصاف کو طلب کرے، یا قرض لینے کے لیے کسی کے سامنے اپنی حالت کا تذکرہ کرے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. مگر اس کا حل یہ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی انسان اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے. اور اللہ اور اہل بیت اطہار نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اپنی مشکلات کو دوسروں کے سامنے ذکر کرے، بلکہ ایسے مواقع پہ انسان کو صبر کرنا چاہیے اور شکایت نہیں کرنی چاہیے.
انسان کی مشکلات اور مصائب اور سختیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ سختیاں ایسی ہیں کہ جس کا بتانا آن چنان نقصان نہیں پہنچاتا، جیسے کہ اگر کوئی بچہ اگر کسی چیز میں فیل ہو گیا ہے پڑھائی لکھائی میں، تو اس کو بیان کرنا اس کی ترقی کا بہترین سبب بن سکتا ہے کہ جب بیان کیا جائے گا تو وہ پھر محنت کرے گا۔ مگر یاد رکھیے اس کو ماں باپ سے چھپایا نہیں جا سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اسکول ماں باپ کو اس کے رزلٹ کو نہ بتائیں، بلکہ رزلٹ کو اس لیے بتائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو آئندہ محنت کرا سکیں۔ اور ایک وہ مصیبت اور پریشانی ہے جس کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اسے راز رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ انسان اگر اس چیز کو فاش کر دے گا تو پھر دوسروں کے سامنے میں اس کی شخصیت بہت ہلکی ہو جائے گی، اور اس کی شخصیت لوگ بہت نارمل طور پر دیکھنا شروع کر دیں گے، اور پھر اس کی شخصیت پر لوگوں کو اعتبار نہ رہے گا۔ بلکہ چاہیے کہ ایسے لوگ اپنے راز کو فاش نہ کریں۔ لیکن بعض اوقات سبق کو سیکھنے کے مقصد سے اس صورت میں لوگ نام لیتے ہیں، مگر نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کے اوپر عذاب نازل کیا کسی وجہ سے، اور اس کا راز میں جانتا ہوں، یا اس نے اپنے راز کو مجھ سے ذکر کیا ہے، تو کبھی بھی اس کا نام نہ لیا جائے، اس لیے کہ جو لوگ اس کی اس بات کو نہیں جانتے ہیں وہ اس کے حق میں بہتر سوچ رہے ہیں، اور جو جانتا ہے وہ اس کے نام کو لینے سے پرہیز کرے۔ امام علیہ السلام نے ان دونوں پریشانیوں کو لفظ ذر میں استعمال کیا، کہا اس کا مطلب یہ ہے چاہے وہ پریشانی لوگوں کے سامنے بیان کرنے لائق ہو یا نہ ہو، مگر دونوں حالت میں، چاہے وہ ناکامی کی صورت میں ہو چاہے وہ ہلکا پن کے صورت میں ہو، وہ دونوں صورت میں اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے نہ رکھو۔ اب اگر انسان غور و فکر کرے کہ پریشانیاں اور مصیبتیں آنے کی وجہ کیا ہوتی ہیں، یہ جو تکلیف ہے اس کی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہیں، اب انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ علت، وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی پریشانیوں کو دوسروں سے ذکر کرنے لگتا ہے، اپنے راز کو فاش کرنے لگتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے اس فعل کو جب انجام دیتا ہے، اس کام کو انجام دیتا ہے، تو اسے یہ دھیان نہیں رہتا کہ یہ کردار و اخلاق کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے عزت ہلکی ہو جائے گی، ذلت کا باعث ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی انسان اپنی پریشانی کو دوسروں کے سامنے ذکر کرتا ہے تو شاید اس کے قریب ترین شخص، جیسے کہ اس کے ماں باپ بھی اس کا علم نہ رکھتے ہوں، اگر وہ اپنی زبان پر شکوہ لے آئے یا اپنے اشارے کے ذریعے کسی بھی طرح سے اگر پریشانی کا اظہار کر دیا تو اس نے اپنی ذلت کا خود راستہ فراہم کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسانی اثر و رسوخ کی طاقت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہوئے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، سختیوں نے ایسے مجھے کمزور بنا دیا ہے، تو سامنے والے سننے والوں کے لیے ایک میسج ملتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ناکام ہو گیا ہے۔ دوسرا، جو بھی اپنی شخصیت کی قدر نہیں کرتا وہی راز کو فاش کرتا ہے۔ بڑے افراد جو مضبوط دل والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے راز کو فاش نہیں کرتے، بدگمانی کی وجہ سے وہ دوسروں پر غیر ضروری اعتبار کر لیتا ہے اور وہ اپنے راز کو فاش کرتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ، شرح صدر کی کمی اور صلاحیت کی کمی کی وجہ سے اپنے راز کو دل میں محفوظ نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو ذکر کر دیتا ہے۔ اب انسان اس بات پہ غور و فکر کرے، کیوں
اسلامی تعلیمات میں راز کو دوسروں سے بیان کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے لوگوں پر مکمل بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ ہمیشہ احتیاط کا پہلو رکھا جائے، نہ ہی انتہائی مایوسی کا سامنا ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ امید والا انسان بن جائے۔ انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، ایک سوچ میں نہیں رہتا، ایک خیال میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اپنا راز کسی کو بتایا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب بتایا تو وہ آپ کا دوست تھا، اور جب کسی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے، اسے آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے، تو جو راز آپ نے بتایا تھا وہ اس کا فائدہ اٹھا کر آپ کی عزت سے کھلواڑ کر بیٹھے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر راز کو بتانے سے منع کیا گیا ہے، راز کو دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے روکا گیا ہے۔ اب یاد رکھیے، راز کو فاش کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ جس کے سامنے انسان راز کو فاش کرتا ہے، خود بخود وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ مفضل ابن قیس اپنی زندگی کے دباؤ میں، مشکلات میں گرفتار تھا، غربت، تنگ دستی، قرض اور اخراجات نے اسے تکلیف دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، شکایت کے لیے اپنا منہ کھولا اور اپنی ساری A to Z اپنی پریشانی کو ذکر کر دیا۔ آخر میں اس نے امام سے کہا وہ اس کے لیے دعا کریں۔ امام نے اس کے لیے دعا سے پہلے ایک تھیلی اشرفی کی دی۔ مفضل نے کہا مولا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں نے صرف دعا کے لیے آپ سے کہا ہے۔ امام نے کہا یہ تھیلی لے لو، اس لیے کہ کبھی بھی اپنی مشکلات کو دوسروں کے سامنے ذکر نہ کیا کرو۔ تم زندگی کے میدان میں اگر جب بھی کسی سے تم مشکلات کو ذکر کرتے ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم زندگی میں گر گئے ہو، لوگوں کی نگاہ میں چھوٹے ہو جاؤ گے، تمہاری شخصیت اور عزت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا نقصان کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنا ایک ایسا راز بتایا اور جو مشکلات میں وہ گرفتار ہے کسی فساد اور گناہ کی وجہ سے، تو جب اس نے راز بتایا، جب اس نے دوسروں کو بتایا، تو یہ خود اس برائی کو عام کرنے کے معنی میں ہے، اور سننے والوں کو ایک ہمت ملے گی اور خوف اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے، کمزور ایمان کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان اپنے راز کو دوسروں کے سامنے، اسلام نے مذمت کی ہے کہ اپنے راز اور اپنی پریشانیوں اور سختیوں کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، اس لیے کہ اگر کوئی بھی یہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی شکایت بندوں کے سامنے کر رہا ہے، اور یہ اس کے بندے ہونے کے تطبیق نہیں کرتی، اس کی بندگی کی مطابقت نہیں کرتی کہ وہ اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کرے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک دل رکھنے والے کے پاس ایک شخص گیا اور کہا مجھے دانت میں بہت درد ہے، میں کل رات سے نہیں سویا ہوں۔ وہ اس نے کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا، جب کئی مرتبہ دہرا لیا تو سامنے بیٹھا ہوا نرم دل انسان اس نے کہا کتنی بار ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہو، میں خدا کی قسم 30 سال سے ایک آنکھ کا اندھا ہوں، مگر میں نے آج تک کسی سے اپنی شکایت نہیں کی اور اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے، اور تمہیں صرف ایک رات میں دانت میں درد ہے تو اتنا دہرائے جا رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شکایت زیادہ نہ کرو، شکایت کرنے سے انسان کی خود عزت کم ہو جاتی ہے۔ چاہے یا نہ چاہے جب انسان راز کو فاش کرتا ہے تو خدا میرے حق میں مہربان یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میں نے راز بتایا ہے، میں جو پریشان ہوں، سختیوں میں گرفتار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے حق میں مہربان نہیں ہے اور اس کا یہ عمل حکمت و مصلحت سے خالی ہے۔ یہ ہماری ایک شکایت کی وجہ سے خدا کی توحید پر شک و شبہہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے،
اور اپنی مصیبت کو دوسروں سے بیان کرنا اور دوسروں کے سامنے بار بار ذکر کرنا، اگر آپ جس کے سامنے ذکر کر رہے ہیں یا وہ دوست ہوگا یا دشمن، اگر دوست ہوگا تو جب دوست آپ کی پریشانی کو سنے گا تو وہ اندر سے تکلیف میں پڑ جائے گا، اس کو بھی اذیت ہوگی، اس کو بھی پریشانی ہوگی، اور کوئی بھی اچھا دوست یہ نہیں چاہتا کہ اس کا اچھا دوست اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس لیے بھی اپنے راز اور اپنی پریشانیوں کو دوسروں سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر سامنے والا آپ کا دشمن ہوا تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ آپ کا دشمن جیسے ہی آپ کی پریشانی کو سنتا ہے وہ خوشحال ہوگا، اور کبھی نہیں چاہیں گے آپ کہ آپ کا دشمن آپ کی پریشانی کی وجہ سے خوش ہو۔ اس لیے سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے، کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور نقصان جو سب سے بڑا ایک اور نقصان ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ میں نے جو اپنے دوست کو بتایا ہے یہ میرا سب سے قریبی دوست ہے، مگر معلوم کیا ہے اس کا بھی ایک قریبی دوست ہے، پھر اس دوست کا بھی ایک قریبی دوست ہے۔ میں نے ایک راز، پریشانیوں اور سختیوں کے راز کو کسی کے حوالے کیا تھا، مگر جب اس کا بھی کوئی دوست، اس کے دوست کا بھی کوئی دوست، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر وہ راز راز نہ رہا بلکہ لوگوں تک پہنچ گیا اور عام ہو گیا۔ اب آخری مرحلے پہ گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اس مشکل سے جو انسان، جو سماج ذلت کی طرف جا رہا ہے یا ذلت کو اپنے گلے لگائے گا، وہ کون سا سماج ہوگا جس نے اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے رکھا ہو، جس نے اپنی پریشانیوں کو دوسرے کے سامنے ذکر کیا ہو۔ اب اس کا راہ حل یہ ہے، اور واحد اور اہم راہ حل یہی ہے کہ اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے بجائے جب ہمارے ذہن میں یہ نظریہ بن جائے کہ دوسرے جتنے بھی انسان ہیں سب پریشان ہیں، جب وہ خود پریشان ہیں اور وہ اپنی دعا کو، اپنی پریشانیوں کو خدا سے دور کرواتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ خدا کا دامن تھامیں، ہم کیوں نہ حجت خدا کا دامن تھامیں، جن کے اختیار میں اس کائنات کا ہر ذرہ ہے، ہم ان کا دامن تھامیں، ان سے مدد مانگیں۔ اب خدا سے مدد مانگے، جب خدا سے مدد مانگنے کی بات آئے گی تو اب اس کا ایک بہترین ذریعہ نماز رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ بار بار تم اپنی پریشانیوں غیر کے سامنے بیان کرنے سے بہتر ہے آؤ نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے اپنی پریشانی اپنے خدا کے سامنے رکھو، اس لیے کہ تمہاری پریشانی کو دینے والا اگر خدا ہے، یاد رہے ہمیشہ پریشانی خدا اور سختیاں پریشانی خدا کی طرف سے نہیں آتی بلکہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر خدا کی طرف سے آئی ہیں تو اس کو دور کرنے کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ طاقت یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے خدا ہی کے پاس ہم لوگوں کو جانا چاہیے اور بار بار اس سے مناجات کرنا ہوگا، بار بار اس سے دعا کرنی ہوگی کہ خدایا جو پریشانیاں ہم پر آئی ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور میں آخر میں بس اس جملے پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے ہمیشہ یہ دعا نہ کیجئے کہ زندگی میں پریشانی نہ آئے، مشکلیں نہ آئیں۔ یاد رکھیے مشکلیں آنے چاہیے، پریشانیاں آنی چاہیے، سختیاں آنی چاہیے۔ جب تک اچھے بندوں پر اللہ مشکلوں کو نازل کرتا ہے، سختیوں کو، مشکلوں کو اتارتا ہے، سختیوں کو نازل کرتا ہے۔ میں تو بارہا کہتا ہوں خدایا مجھے ہمیشہ مشکلات میں گرفتار رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی مشکلات آئے گی تو ہمارا رشتہ مشکل کشا سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور مشکلیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ جو بندے اور خدا کے درمیان جو رابطے میں درار آ گیا ہے، اس درار کو مٹانے کا ذریعہ ایک مشکل، پریشانی اور سختی ہوتی ہے جس میں انسان اپنے خدا کو امید کے ساتھ پکارتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے جو اشارہ فرمایا، وہ قوم، وہ سماج، وہ افراد، وہ انسان خود ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں جو اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہماری امت مسلمہ، ہماری قوم شیعان حیدر کرار پہ جو مشکلیں ہیں اس کو تو ہی اپنے ذریعے حل فرما، آمین یا رب العالمین۔